عصمت عبادانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں گشت کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا۔ وہاں ایک عبادت خانے میں میری نظر پڑی۔ چنانچہ میں ٹہلتے ہوئے اس عبادت خانے کے قریب پہنچا اور وہاں پر پہنچ کر میں نے آواز دی۔ ایک راہب باہر نکلا تو میں نے اس راہب سے ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران میں نے اس سے درخواست کی کہ حضرت آپ اس جنگل میں لمبے عرصے سے ہیں اور آپ نے اس جنگل میں بہت کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے ہوں گے، بہت کچھ واقعے کو آپ نے اس جنگل میں دیکھا ہوگا۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہمیں بھی سنا دیجیے۔ چنانچہ جب میں نے ان سے اصرار کیا تو اس راہب نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں ایک دن اس جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک سفید پرندہ شتر مرغ کی شکل کا اس پتھر پر آ گرا، اور پھر اس نے اپنے منہ سے ایک سر اگل دیا۔ اس کے بعد پاؤں، پنڈلی، ہاتھ وغیرہ اگلتا رہا۔ جب وہ اعضاء کو اگلتا تو ہر عضو دوسرے عضو کے ساتھ فوراً جڑ جاتا، یہاں تک کہ تمام اعضاء جب پورے ہو گئے تو ایک پورا انسان بن کر تیار ہو گیا۔ اس آدمی نے جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر اس پرندے نے اس زور سے چونچ ماری کہ اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ان کے اعضاء کو ایک ایک کر کے پھر وہ پرندہ نگلنے لگا۔ اس کے بعد اس طرح کا واقعہ روزانہ ہونے لگا۔ اس منظر کو میں کئی دن تک برابر دیکھتا رہا۔ مجھے اس واقعہ کو دیکھ کر سخت حیرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا یقین کامل ہو گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک اور دوسری زندگی ہے۔ میں نے اس پرندے کو خطاب کر کے اللہ کا واسطہ دیا اور یہ التجا کی کہ تو ذرا اس شخص کو، اس انسان کو مہلت دے تاکہ میں اس سے حقیقت حال دریافت کر سکوں، اس سے بات کر کے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکوں۔ اس پرندے نے عربی زبان میں مجھے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے اور اسی کو بقا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں پرندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر مقرر کر دیا ہے کیونکہ یہ شخص بڑا مجرم ہے، اس نے بڑا سخت جرم کیا ہے۔ پھر میں نے اس شخص کو اس کے بعد مخاطب کر کے پوچھا کہ او بدقسمت شخص، تو کون ہے؟ تیرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قاتل ابن ملجم ہوں۔ حضرت علی کو قتل کرنے کے بعد جب میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوا تو مجھے ایک کتاب دی گئی جس میں پیدائش سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے تک کے تمام اعمال درج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس فرشتے کو میرے اوپر عذاب دینے کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ فرشتہ قیامت تک مجھے اسی طرح سے عذاب دیتا رہے گا جو تم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ شخص پھر
خاموش ہو گیا، اور اس پرندے نے پھر چونچ مارنا شروع کر دیا، جس سے وہ شخص دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر پرندہ ان کے اعضاء کو ایک کے بعد دیگرے نگلنے لگا، اور پھر نگل کر وہاں سے ایسا رخصت ہوا کہ پھر کبھی وہ پرندہ نظر نہ آیا۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔